بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. کہ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا، اطاعت کا وہ نظام، وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو. یہی وہ دین ہے جسے وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اور وہی سیم دین کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ سیم وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملا. یعنی کہ دین کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ہمیشہ سے سیم رہا ہے. ٹھیک ہے، شریعت ہمیشہ سے سیم رہی ہے، جو اس کی ڈیپتھس ہیں وہ چینج ہوتی رہی. شریعت موسیٰ کی ڈفرینٹ ہوگی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ ہوگی، بٹ جو بیسکس ہیں وہ سیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو. یہ آیت بیسکلی سورہ شورا کی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، جہاں اس میں کئی بینیفٹس ہیں. آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ون آف اٹس بینیفٹ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے نبی تھے، دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک نیا ٹائٹل دیا، وہ تھا رسالت کا ٹائٹل. رسول وہ ہستی، یعنی وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص امت کی طرف اپوائنٹ کیا اور شریعت بھی دی، اسے رسول کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول بھیجے، اور پہلے رسول جو تھے، پہلے وہ نبی جس کو رسول کا بھی ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ایڈ آن کیا، وہ تھے نوح علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی. پھر اس کے بعد قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملٹیپل رسولوں کے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ہمیں علماء کے مطابق 313 رسول تھے، 1,24,000 انبیاء تھے، ان میں سے 313 وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نیشن کی طرف اپوائنٹ کیا. 313 رسول، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو قرآن میں مینشن کیا ہے. کہہ لو کہ 6 رسولوں کو، 6 سے 7 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا. سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شریعت کے بالکل ساتھ. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً، کہ جو وہی شریعت ہے، وہی مین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دی. دین اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مینشن کیا، اور باقی جو بھیج کے میسنجرز تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیپریٹلی مینشن کیا، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اس کو ہم ایسے امیجن کر سکتے ہیں، جو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، جیسے ایک لمبی سی رسی ہو، اس کے ایک سائڈ، اس کا ایک انیشیل اینڈ ہے، ایک فائنل اینڈ ہے. سو اگر آپ انیشیل اور فائنل کو پہلے ایکسپلین کر دیں تو پھر بیچ کی جو پورشن ہے اس کو آپ لیٹر آن ایکسپلین کریں. اٹس لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے انیشیل فرسٹ رسول کو مینشن کیا، نوح علیہ السلام. دین اللہ تعالیٰ نے لاسٹ رسول کو مینشن کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا. یعنی یہ آیت ایک طرح سے ختم نبوت کو بھی پروف کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول کو مینشن کیا، نوح علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اس رسی کے آخری سرے کو مینشن کیا. دین اللہ تعالیٰ نے بیچ کی اینٹیٹیز کو ایکسپلین کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. سو جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے پرسپیکٹو میں بات کی تو اس سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، نوح علیہ السلام، اور پھر آخری کڑی کو ایکسپلین کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انیشیل اور لاسٹ کو ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو درمیان میں آنے والوں کو ایکسپلین کیا، اور ان میں سے کچھ کے نام لیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اٹس سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ نے بٹوین دا لائنز ختم نبوت کو ایکسپلین کر دیا. اینڈ آن اے سائڈ نوٹ، اگر کوئی شخص واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور ان کی ہستی کو پہچاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں. کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی رسپیکٹ کا اظہار کیا ہے، it's amazing, it's surprising and it is very very beautiful.
لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا لینگویج بیریئر ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کے بغیر بہت مشکل ہے. سو اگر آپ کا لینگویج بیریئر ختم ہو جاتا ہے قرآن سے، آپ لینگویج سیکھ جاتے ہیں عربی لینگویج، اٹ از ایزی، اتنی بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذہن اور دماغ سوچ دیا ہے، یو کین ڈو. سو تب آپ جس طرح سے اللہ کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کو سمجھ سکیں گے، اٹ از بیوٹیفل، اٹ از ریئلی بیوٹیفل ٹو انڈرسٹینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.